بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سرخی ہے ما وقع فيه بغیر لغت العرب، یہی ہے نا؟ فيه میں حاکی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ قرآن کریم. یہ فصل اس بیان میں ہے کہ قرآن کریم میں غیر عربی کے الفاظ موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو غیر عربی کے الفاظ کے قرآن کریم میں واقع ہونے کے بیان میں فصل ہے. اس میں وہی سارے باتیں آنے والی ہیں جو میں نے بہت پہلے آپ سے عرض کر دی تھی کہ قرآن کریم کے اندر ایک کتاب بلال آپ نے دکھائی تھی نا، کہاں ہے؟ قرآن کریم میں معرب، قرآن کریم میں معرب الفاظ، یہ ترجمہ ہے معرب القرآن ہوگا شاید. وہ ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی یہاں کے مانو کے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اپنے ہیں ماشاءاللہ لائق فائق. انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور شاندار حاشیہ بھی لگایا ہے اس میں. قرآن کریم میں معرب الفاظ کے بارے میں انہوں نے بتایا. بات وہی ہے گمبر کے جو ہے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن اس میں ایک تفصیلی بات ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا ہے اختصار کے ساتھ میں چیزوں کو ملوث رکھتے ہوئے انہوں نے مختصر الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے. اس کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں معرب الفاظ. ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب اس وقت کافی لائق فائق عالم یہ ہیں، عالم بھی ہیں زبردست ہیں ماشاءاللہ. اس میں علماء کرام کی 3 اقوال ہی بیان کریں گے. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ ہاں. ایک تطبیق کی صورت نکالیں گے. ابو عبید القاسم بن سلام نے کہا ہے اس کو، جو میں نے پیچھے بیان کیا تھا. بعض نے کہا کہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں ہے، بعض نے کہا کہ بین کی صورت نکالی تھی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ بیان کریں گے جو قرآن کریم میں کیا ہے واقع ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عربی کی زبان کے الفاظ نہیں، دوسری زبان سے آئے ہیں. تو چند مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں. اس سے اور مزید مثال اگر آپ کو چاہیے تو کہاں پائیں گے آپ؟ الاتقان کے اندر علی وجہ الاتقان، عمدہ طریقے پر امام جلال الدین سیوطی اس کو بیان کر دیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کیا لکھا، پڑھتے ہیں. ما وقع فيه بغیر لغت العرب اختلف الائمۃ فی وقوع المعرب فی القرآن. قرآن کریم میں معرب کے واقع ہونے کے سلسلے میں علماء کرام کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. خلاف اور اختلاف میں فرق ہے، ٹھیک ہے. فالاکثرون، اکثر کا کیا کہنا ہے؟ ومنہم امام الشافعی وابن جریر وابو عبید والقاضی ابو بکر. قاضی ابو بکر یہ الانتصار کے مصنف ہیں، الانتصار للقرآن ان کی کتاب کا نام ہے، وہ شاندار ہے. وابن فارس علی عدم وقوعی فی. یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں معرب یعنی وہ الفاظ جن کی تعریف کی گئی، معرب اس مفعول کا صیغہ ہے، جن کو عربی بنایا گیا ہو، یہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ علی عدم وقوعی فی القرآن. دلیل قول تعالیٰ، کیونکہ بھائی تعالیٰ کا ارشاد کیا قرآن عربیہ. جب کہا گیا قرآن عربیہ تو پھر عجمی کیوں ہو جائیں گے؟ غیر عربی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وقوله تعالیٰ ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته. اعجمی و عربی، اعجمی دوسرا والا آئے گا وہ اعجمی. اگر ہم قرآن کریم کو عجمی زبان میں کرتے تو وہ ضرور بول پڑتے کہ کیوں نہیں اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں. ٹھیک ہے، اعجمی و عربی، کیا اس میں عجمی بھی ہے اور عربی بھی ہے؟ تو عربی زبان کے اندر کی دلیل تو واضح انداز میں ہو رہی. دوسری کیا ہے کہ عجمی زبان میں اگر چیزیں ہوتی تو یہ ایسا کہتے. انہوں نے اس طرح کا سوال کچھ کیا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر موجود ہے. یہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں نا، ولو جعلناہ قرآن اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، یہ ایک طریقے سے مفہوم مخالف سے دلیل پیش کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ کہ عجمی زبان میں اتارتے تو یہ اس طرح کے سوال کرتے. اس طرح کے سوالات انہوں نے نہ کیے تو مطلب یہ کہ وہ عربی میں اترے، کیونکہ یہ امام شافعی کے پیروکار ہیں. ان کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی معتبر ہے، لیکن کس میں؟ عقوبات کے اندر مخالف مراد ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہے. قرآن و سنت بھی کر سکتے ہیں. تفصیل آپ کو جاننی ہے، مجلس شرعی کے فیصلے کے تحت شروع میں لکھا ہے مجلس کے ضابطے یا اصول ایسے کچھ ہے، اشرف مبارک پور سے نکلا ہے. اس میں لکھا ہے استاد محترم نے بہت تفصیل کے ساتھ میں.
اچھا، وقت شدت شافعی النکیر علی القائل بذالک، امام شافعی نے اس کے قائلین پر سخت نکیر فرمائی ہے۔ تشدید مطلب تشدد، سختی کا مظاہرہ فرمانا۔ جو حضرات کہتے ہیں قرآن کریم میں کیا ہے، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، ان پر آپ نے نکیر فرمایا۔ اچھا، وقال ابو عبیدہ، ابو عبیدہ کا کہنا کیا ہے، انما انزل القرآن بلسان عربی مبین، قرآن کریم کا نزول کیا ہو گیا، فصیح عربی زبان میں ہوا ہے، واضح عربی زبان میں ہوا ہے۔ ومن زعم ان فیہ غیر العربیہ فقد اعظم القول، آپ کی عربی اچھی ہو جائے گی، اس کو دیکھ لو۔ جس بندے نے یہ گمان کیا کہ اس میں غیر عربی بھی موجود ہے تو اس نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ فقد اعظم القول، بات میں آپ استعمال کر سکتے ہو، آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، فقد اعظمت القول، بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ ومن زعم ان کذا بالنبطیہ، ان کذا، اس طرح کے الفاظ، کذا آتا نا اسماء کنایات، کہتا دیتا کذا و کذا، جو بندہ یہ کہے کہ اس ایسی ویسی آیت، بولتے نا ایسی ویسی آیت، اس طرح کی آیت کیا ہو نبتی زبان میں ہے، یا اس طرح کے الفاظ کے نبتی زبان سے ہے، با من کے معنی میں، فقط جزا، فقط اکبر القول، تو اس نے بہت ہی بڑی بات کہہ دی۔ ويقابل هذا القول ما جاء عن بعضهم بجواز وقوع ذلك، اور اس قول کے مقابل وہ روایتیں باتیں ہیں جو بعض لوگوں سے آئی ہیں جو کیا ہیں، غیر عربی کے وقوع کے جواز کے قائل ہیں۔ بجواز وقوع ذلك، ذلك سے مراد کون غیر عربی؟ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اکثرون کہہ کر کے ان کے موقف کو تھوڑا سا ترجیح دے رہے ہیں۔ اکثر ائمہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ وقوع قرآن شریف میں غیر عربی کا نہیں ہے۔ اچھا، ما جاء عن بعض، اکثر ہے اس کو کیا لائے، عن بعض لوگوں سے کیا ہے اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، لیکن بعد میں جو ایک بات آ رہی ہے اس میں جو انہوں نے تطبیق دی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، وہی ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ هُنَاكَ أَلْفَاظٌ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ اسْتَعْمَلَهَا الْعَرَبُ، اور یہ کہ یہاں غیر عربی کے کچھ الفاظ ہیں جنہیں عرب نے استعمال کیا، اور کیا ہو گیا، وَجَرَتْ مَجْرَى الْفَصِیح، وہ سب کے سب کیا ہو گئے، فصیح کے قائم مقام ہو گئے، یعنی فصیح کے مقام پر آ گئے، قائم مقام نہیں، فصیح کے مقام پر وہ استعمال ان کا ہونے لگا، یا فصیح کے درجے میں آ گئے۔ فوقع بها البیان و نزل القرآن، تو اسی کے ساتھ قرآن کریم کا نزول ہو گیا، بیان اور نزل القرآن دونوں کی چیز ہے۔ تو بیان لکل شیء، بیان ہم نے نازل کیا، تو بیان اور قرآن دونوں چیزیں۔ دو طرح کے اقوال آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ اب آخری بات کیا ہے دیکھیں آپ، وقال آخرون، اور کچھ اور لوگوں نے کیا کہا ہے، کل هذه الالفاظ عربیۃ صرفا، یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں، وہ خالص عربی ہیں جو قرآن شریف میں دکھائے جاتے ہیں کہ غیر عرب سے آئے ہیں۔ کیسے بھائی، ولکن لغت العرب متسعۃ جدا، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ عربی کی زبان بہت وسیع و عریض ہے، عرضھا کعرض السماء، اتنی وسیع و عریض ہے کہ جس کے بارے میں کیا کہا گیا، آگے دیکھو بات، اگر اس کو یاد کر لیجیے گا، ولا یبعد ان تخفی علی الاکابر الجلہ، خفیہ ہے ان تخفیٰ کر لو، یا لگا دیا ہے اس میں میری کتاب کے اندر، اس لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے، جو یہاں پڑھے نہیں جاتے اس کو پر دو نقطے نہیں لگائے جاتے ہیں، اصول یہی ہے، ولا یبعد ان تخفی علی الاکابر الجلہ، کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے اکابر، بڑے بڑے اکابر سے کیا ہو جائے، اس طرح کے الفاظ پوشیدہ رہ جائیں، ان کے معنی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں، اس پہ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ ان کی کیا بات ہے، خود صحابی رسول جنہیں اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ یا اللہ انہیں کیا ہے، تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہے نا، اور بھی وقت خفی علی ابن عباس معنی فاطر و فاتح، جیسا پیچھے گزر چکا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اوپر کیا ہو گیا، فاتر و فاتح کا معنی مخفی رہ گیا، پوشیدہ رہ گیا، پیچھے آیا بیٹا، آپ نے پڑھ چکا ہوگا، معرفت غریبی کے تحت پیچھے کو بات گزری ہے، وہاں جا کے دیکھ لینا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کریں، قال الشافعی فی الرسالہ، امام شافعی نے اپنے کتاب رسالہ میں کیا کہا ہے، لا یحیط باللغہ الا نبی، باللغہ العربیہ، عربی زبان ایسی ہے کہ جس میں نبی کے علاوہ کوئی بھی اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ مقامات پر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ من ادبہ کا، آپ کو کس نے ادب سکھایا، ادبہ میں جو ہم بولتے ہیں نا ادب میں 1 گھنٹی ہے، تو ادب کا جو معنی ہم یہاں لیتے ہیں وہی معنی اس حدیث پاک کے اندر ہے، من ادبنی ربی فاحسن تادیبی کے اندر، اسی حدیث پاک سے میرا گمان ہے
ہمارے بزرگان دین نے ادب کا ایک فن بنایا ہے۔ المقاصد الحسنہ کے تحت اس سلسلے کی اور بھی حدیثیں جمع کی گئی انہوں نے۔ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے کہ ایک جگہ گزر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تیر اندازی کر رہے ہیں۔ تیر اندازی میں پوچھا آپ نے کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے اس میں جملہ کہا تھا، تو اس میں انا کے اسم کو انہوں نے رفع دے دیا تھا، وہ الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری جو تیر اندازی ہے تو وہ گئی گزری تو ہے ہی ہے، زبان تو اس سے بھی گئی گزری ہے۔ برے الفاظ ہیں اس میں المقاصد الحسنہ کے تحت۔ اس کو ذرا آپ لوگ آسانی میں مت لیجیے، اردو بھی بولتے ہیں تو عجیب لگتا ہے یار، سلاست ہے نہ کچھ ہے۔ بھائی آپ کے پاس تحریر نہیں ہے، بول بھی صحیح سے نہیں پا رہے ہو، تحریر بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے پہنچاؤ گے لوگ تک؟ کتاب پڑھاتے رہیں گے، پتہ چلا کہ ترجمہ کرنا چاہیے تھا سلاست کا، جلدی سمجھ میں بچوں کو آ جائے، وہ ایسا گاڑا واڑا ترجمہ ہو جا رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دقت ہو سکے نا پھر آپ کو۔ یہی یہ چیزیں ہیں کہ تھوڑا دھیرے دھیرے اس کو آپ مینٹین کیجیے۔ چلیں اب تیسرا وہ قول جو تطبیق والا ہے، وہ ثوابوں کے ذریعے سے ابو عبید قاسم بن سلام نے اس کو لکھا ہے، مجھے یہ پسند بھی ہے، دیکھو کیا کہتے ہیں، دیکھو ذرا سا۔ وقال ابو عبید القاسم بن سلام والثواب عندی، ثواب کا مخالف ہوتا ہے کیا؟ غلط، میرے نزدیک درست یہی ہے۔ تو پیچھے جو بات گزری دو قول، تیسرا قول ہے کیا، دیکھو ان هذه الاحرف اصولها اعجمیہ کما قال الفقهاء، پہلے بھی کہا ہوں کہ یہ جو حروف جو بیان کیے جاتے ہیں ان کی جو اصلیں ہیں نا، یہ اصل بنیاد اصل کہاں سے آئے ہیں، جڑ اصل میں تو یہ کیا ہیں، اجمی ہی ہیں۔ کما قال الفقهاء، جیسے کہ فقہاء کرام نے اس کو کہا ہے، فقہاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ الفاظ ہے کیا، اجمی وغیرہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ لغویین تھوڑے کچھ الگ الگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن وقت للعرب، لیکن کیا ہو گیا، یہ الفاظ عرب کے ہاں آ گئے، عرب کے لیے واقع ہو، مطلب کیا ہوا، عرب کے ہاں یہ آئے، استعمال میں آئے بھائی اپنے آپ کو لے کر کے، عرب والوں کے پاس آئے کہ کچھ عزت ہمیں بھی دے دو، جو پہلے بیان کیا ہوں۔ فعربتها بألسنتها وحولتها عن الفاظ العاجم الى الفاظها۔ اب یہاں کیا کہنا چاہتے، عرب نے کیا کیا، تو عرب نے اسے اپنی زبان میں کیا کر لی، عربیہ دی انہوں نے، مطلب کیا کر دیا، عربی میں اس کو عربی بنا دیا اس کو اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی زبان میں اسے عربی کر دیا عربوں نے، اور اسے اجمی الفاظ سے اپنے الفاظ کی طرف کیا کر دیا، پھیر دیا۔ آپ کے امتحان میں آیا تھا نا، وحولوا الی الاردیہ، پھیرنے کے معنی میں، فصارت عربیتاً، تو کیا ہو گئے وہ سب کے سب عربی ہو گئے۔ ثم نزل القرآن ثم للتراخی، پھر کیا ہو گیا، قرآن کریم کا نزول، وہی الفاظ جو اجمی تھے جب عربی کے کالم میں ڈل گئے پھر اس میں قرآن شریف کا نزول ہو گیا۔ تو قرآن شریف کا نزول ہوا جب کہ کیا ہو گیا، یہ حروف کلام عرب میں کیا ہو گئے تھے، گھل مل گئے تھے، اختلطت هذه الحروف بکلام عرب، گھل مل گئے تھے، ہے نا، گھل ملنا۔ فمن قال، اب یہاں سے تطبیق، جس نے یہ بات کہی انه عربیۃ فهو صادق، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں بھائی۔ ومن قال اعجمیہ فصادق، جنہوں نے کہا کیا ہے اعجمی، وہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے۔ وما الى هذا القول الجوارقی وابن الجوزی وآخرون، اور یہی وہ قول ہے جس کی طرف جوارقی مصنف ہے، ان کا تذکرہ پیچھے آ رہا ہے، اور ابن جوزی یہ بھی زبردست گزرے ہیں، قراء میں سے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر حضرات ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، اس قول کو لینا پسند کیا ہے، اور دیکھا جائے تو یہی دراصل کیا تطبیقی صورت بنتی ہے، اور وہی بہتر ہے۔ میں نے مثال بتائی تھی نا ہم لوگوں کو، چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، دقت آ رہی ہیں، یہ ممکن ہے کہ ایک زبان کا دوسری زبان سے لینا دینا کا معاملہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ ایک دم گاڑی چلتی رہتی ہے۔ چلیں تو یہاں تک کیا ہو گئی ہے، ما وقع فیہ بغیر لغت العرب کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ باتیں تقریباً فائنل ہو گئی۔ کچھ مثالیں اب آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، کیا مثالیں ہیں، تو هذه امثلۃ لتلک الالفاظ، چند مثالیں ہیں جلدی دیکھیں آپ کس زبان کے الفاظ ہیں یہاں پہ کیا آ گئے ہیں، یہ تو چند ہی مثالیں ہیں، اس کے علاوہ تفسیر اگر آپ کو چاہیے تو کہاں دیکھیں گے، الاتقان کے اندر، علی وجہ الاتقان اس کے اندر موجود ہے۔ چلیں کیا لکھا، عبارق ہے، حقل ثعالبی فی فقہ اللغہ انہا فارسیہ، فقہ اللغہ میں ثعالبی نے لکھا ہے کہ یہ کیا ہے، فارسی کا لفظ ہے۔
ٹھیک ہے. جوال کی جگہ نا اوپر آیا وہ کہتے ہیں ابریق کہتے ہیں فارسی ابری فارسی معرب فارسی معرب ہے یعنی اصل فارسی ہے اور اس کو کیا کر لیا ہے عربی بنا لیا گیا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے طریق الماء اور صب الماء علی الحینا پانی کا جو ٹوٹی ہوتا ہے نا ٹوٹی جیسا یہ لوٹا ہے پانی ڈالنے کے لیے الگ سے اس کے باہر نکلا تو اس کو کہتے ہیں طریق ماء ٹوٹی کو کہتے ہیں. یا صب الماء علی حینا یا آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ میں پانی انڈیلنے کے بھی معنی یہ آتا ہے استعمال ہوتا ہے ابریق کا معنی ہوتا ہے. واباریق وقاسم من معین قرآن شریف میں آیا ہے. اب بن اب کے بارے میں گھر کو پتا ہوگا اب مشدد والا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا ہے. قال بعضهم بعض نے کہا کہ وہ الحشیش حشیش کا مطلب خشک گھاس کو کہتے ہیں. بلغت اہل الغرب غرب مطلب مغربی زبان کے اندر ہے نہیں عرب کے علاوہ زبان میں عرب کے علاوہ جتنے سب غرب ہے سب غرق ہیں گویا کہ. حکاؤ شیدلہ نے کیا کہ اس کی حکایت کی ہے قرآن شریف میں ابلعی ہے قرآن شریف میں کیا ہے یہ وقیل یا ارض بلعی یا ارض بلعی دیکھو یہ ہے حشیش خشک جی. ابن ابی حاتم وہب بن منبع سے باری تعالیٰ کے ارشاد وہی لکھا ہے یا ارض بلعی ماء یہ حبشی زبان میں کہتے ہیں کیا یہ مجھے بھی سمجھ میں آیا کیا لکھا ہے اس درد کیا پتہ نہیں اللہ نے مجھے نہیں پتہ بھی ہے حبشی زبان تو آتی نہیں. تو اب ابلعی کا معنی کیا ہوتا ہے تو قرآن شریف کے 12 نمبر پارہ میں دیکھ لینا جو معنی اس کا آتا ہے وہی معنی اس کا یہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے 12 نمبر 12 میں ہے نا وقیل یا ارض بلعی ماء کی وجہ سماؤ عقلی شاید جذب کرنے کے معنی میں آتا ہے. اچھا قرآن شریف میں نا اخلد الی الارض ولکنہ اخلد الی الارض اور بھی کچھ آیا ہے اخلدہ کے بارے میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. واسطین ارشاد میں لکھا ہے کہ اخلدہ الی الارض کا معنی ہے راکانہ بالعبریہ عبرانی زبان میں کیا مائل ہونے کے معنی میں لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ظالموں کی طرف مائل مت ہو اسی طرف عبری زبان کے عبرانی زبان کے اندر. حرائق کے بارے میں ابن جوزی نے فنون الافنان زبردست کتاب ہے فنون الافنان. مجھے تو اتنا تعجب ہوا کہ یار ایک بندہ اس زمانے میں جہاں نہ کمپیوٹر ہے نہ کچھ ہے ایک ایک حرف کو کیسے گنا ہوگا کیا ہمارے علماء نے کام کیا اللہ کا. یہاں تک لکھ ڈالا کہ بتاؤ با کتنے مقام پہ آیا ہے اور وہ کمپیوٹر تھا کچھ ان لوگوں کا ان کا ذہنی کمپیوٹر تھا اس طریقے سے سمجھ میں. اس پہ جب ہم لوگ بھروسہ کرنے لگے نا تو کیا ہو گیا چیز میں قلب مکانی ہو گئی. قلب مکانی مطلب دماغ ہمارا جو جیسا کام کرنا چاہیے تھا سارا زور اس پہ لگا دیا وہ بیچارہ کام کر رہا ہے جی. موبائل کی جو ہے نا ریڈیشن وغیرہ سے بہت نقصان ہے اس کو بچا کیجیے آپ لوگ. ضرورت کے ٹائم اس کو رکھا کرے ادھر ادھر نا ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. جی ہاں کل میں اس کو دیکھ رہا تھا تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا دماغ میرا گھوم گیا مجھے اللہ اوپر. اس کے چکر میں کتاب مطالعے میں نہیں ہوتے. 2017 سے پہلے جب میرے پاس موبائل تھا نہیں چھوٹا والا تھا وہ ڈبہ مجھے لگتا تھا کہ وہی میری پڑھائی ہوئی. اس کے بعد موبائل آیا اس پہ تو کتنے ہزار انگلش کے ورڈ دیکھ چکا ہوں دماغ میں ہے ہی نہیں. لیکن جو اٹھا کر کے ڈکشنری میں کھول کے دیکھا ہوں ابھی دماغ میں وہ بتا سکتا ہوں. لیکن اس میں جو کتابیں میں نے پڑھی وہ ایسی غائب ہے تقریباً. انگلش میں جو ورڈ دیکھا پٹافٹ دیکھ لیا وہ بھی غائب ہے دھندلا سا ہو گیا تقریباً. تو وقت ایسا نہیں ہمارا یہ وقت بچاتا نہیں وقت کو وہ چاٹتا ہے. اور ایک ہی چیز کو اگر ہم ایک مرتبہ لوگوں کو کھول کے دیکھتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے 2-4 منٹ وہ کام ہو جاتا ایک بات کے لیے ہمیشہ وہ محفوظ. اب کیا ہو گیا وہی چیز بار بار دیکھنے جائیں موبائل ہاں مارا دیکھ لیا اچھا اس کا یہ مانا تو پھر بھول گیا پھر دوبارہ موبائل میں مارا. ایک ہی چیز کو موبائل میں دیکھنے کے لیے 10 مرتبہ دیکھ رہے ہیں. وہی چیز اگر آپ کس میں دیکھتے تھے آپ خارج میں 1 مرتبہ دیکھتے 2 منٹ لگتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے 10 مرتبہ دیکھتے 10 منٹ لگ رہا آپ. یہ موبائل وقت بچا رہا ہے کیا وقت کھپا رہا ہے آپ کا. بظاہر دکھ رہا ہے کہ ہمارا وقت کیا ہو رہا ہے جا رہا ہے جاتا نہیں ہے. وہ موبائل کے علاوہ میں وقت اور بچتا ہے اور وہ چیز بہت پائیدار ہے. ٹھیک ہے چلو دیکھو استبرق اچھا ہو عرائق کے بارے میں جوزی نے فنون الافنان میں لکھا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں حبشی زبان میں تختیوں کو کہتے ہیں. سری کی جمع سرور
ہے نا، سرور مرفوعہ، فی سرور کیا ہے، سرور مرفوعہ. استبرق کئی جگہ آیا ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے. ابن ابی حاتم نے ضحاک سے کہا کہ انہ دیباج الغلیظ، دبیز موٹے ریشم کو کہتے ہیں یہ، بلغت العجم عجمی زبان میں. اچھا، اسفار کے بارے میں واسطے نے ارشاد میں لکھا ہے کہ یہ الکتب بالسریانیہ، سریانی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، کتاب کو کہتے ہیں نا. مثل الذین حملوا التوراۃ کیا ہے، اسفارہ ہے نا، اسفارہ سورہ جمعہ کے اندر. اسرا ہے نا، قرآن میں اسری بھی آیا ہے. اب قاسم نے لغات القرآن میں کہا اس کا معنی ہے عہد و پیمانہ نبطی زبان کے اندر. اقواب کہتے ہیں، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس کو کوزوں کو کہتے ہیں نا نبطی زبان میں، پیالے کوزے. انا ساگر کو جیسے کیا ہے، پیالوں میں لا کر کے جمع کر دیا تھا، کوز. اناہ کا مطلب ہوتا ہے پکنا، پکا ہوا ہے، اہل غرب کی زبان میں یعنی مغربی زبان میں. ابو شیخ ابن حبان نے اکرمہ کے طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ اواہن کا مطلب ہوتا ہے الموقن، یقین کرنے والا ہے نا. انہ اواہم منیب، اواہن حلیم بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 12 بار موجود ہے. اللہ رب العزت سے جھگڑنے والے کے معنی بھی استعمال ہوا ہے ایک جگہ. الموقن بلسان الحبشہ، حبشی زبان میں یقین کرنے والے کے معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں تک کہ کیا تقریباً آپ نے جی اواہن اناہن ہو گیا، نسجن نسجو پکنا. ٹھیک ہے، کچھ الفاظ انہوں نے آپ کے سامنے کیا کر دیے، دے دیے گئے. ممکن ہے کہ ان الفاظ کو آپ کو دے دیا جائے اور کہا جائے گا کہ یہ الفاظ بتائیں کن کن زبان میں آئے ہوئے ہیں. الفاظ ہی دیے جائیں گے اور باقی تفصیلات آپ سے پوچھ لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الفاظ دے دیے ہیں، اس میں کئی لکھ دیا وہاں پہ فارسی ہے، نبطی ہے، عربی ہے، کہیں لگا دیا بنگالی ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان میں بھی کیا ہے، اس پر نام دے دیا. اس میں آپ کو سیٹ کرنا رہے گا. ٹھیک ہے، ٹرو اینڈ فالس کے طور پر بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے آپ نے کیا پڑھا. ٹھیک ہے، ایک سوال اس طرح سے بھی آپ بن سکتا ہے آپ کا. آگے اور پڑھا دوں کیا، 2 منٹ باقی بڑھے آپ کے. صلی اللہ علیہ وسلم، چلو بعد میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ. فی قواعد مہمہ، یہاں سے بڑے بہت اہم باتیں آ رہی ہیں تفسیر میں. آپ کو مزہ آنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پڑھتے ہیں.